مقصد یہ ہے کہ یہ سوال عمریہ ہے، یہ اللہ کی کتابیں تو جیسے سوال عمری میں کچھ باتیں اس کی تعلیم کی بھی آ جاتی ہے نا، کہ اس نے کیا تعلیم دی تھی، خدا کا کون سا حکم سنایا تھا، تو اس میں اس قسم کی باتیں بھی آ جاتی ہے. لیکن جیسے طالب علم تو سمجھ لیں گے ہدایہ یا کشاف تفسیر کی کتاب ہے، اس میں قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے، نیچے آگے احادیث بھی لکھی ہوتی ہیں، نیچے زمخشری کی اپنی تشریحات بھی ہوتی ہے. اب کوئی کشاف کا اردو ترجمہ اس طرح کرے کہ یہ امتیاز نہ رہے کہ اللہ کی بات کتنی تھی، اللہ کے نبی کی بات کتنی تھی اور زمخشری کی بات کتنی ہے، تو یہ مثال ہے ان کتابوں کی. ان کے ترجمہ کرنے والوں نے یہ امتیاز رہنے نہیں دیا اس سوال عمریوں کے ترجمے میں بھی، کہ اللہ کی بات اس میں کتنی ہے، اللہ کے رسول کی کتنی ہے، اور بعض والوں کی فاسد تعویلات اور تحریفات اس میں کہاں کہاں کتنی ہے. تو گویا یہ ایسا فرق ورت ہو گیا ہے اب مسئلہ، ایسی پلیٹ ہے جس میں آپ کیلے کاٹ کر رکھے ہوئے ہو، لیکن آدمی بتا رہا ہے کہ اس میں کچھ وہ بھاریاں بھی ہے جو پیشاب میں گر گئی تھی اس میں رکھ دی گئی ہے، کچھ وہ بھی ہے جو زہر والے پانی میں گر گئی تھی وہ بھی اس میں رکھ دی گئی ہے، کچھ پاک صاف بھی اس میں ہے، کچھ مٹی سے آلودہ ہے، اور دوسری طرف ایک پلیٹ ایسی ہے جس میں ساری پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا، ہمیں یہ تکلیف نہیں دی کہ اب اس سے تلاش کرتے رہنا زہر والی کون سی ہے، پیشاب والی کون سی ہے، مٹی والی کون سی ہے، اور پاک صاف کون سی ہے. ہمیں اللہ نے وہ کتاب دے دی جو ساری ان چیزوں سے پاک ہے. تو اب ہمیں ان کے لیے اس قسم کے کھنگال کی ضرورت نہیں، اس کتاب کو ان پر نگران اور مہیمن قرار دے دیا. اس لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے وہ خدا کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ ان کے اصولی مسائل سارے اس میں آ گئے. اور جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ گویا سارے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے عملی نمونے جو باقی رکھے گئے وہ حضرت پاک کی زندگی میں آ گئے. تو اس لیے ہمیں ان کے کھنگالنے کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا، ہمیں ایک ایسی پاک صاف کتاب دے دی کہ جس میں کوئی کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبہ کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں. آپ کہیں گے کہ آگے قرآن خود کہتا ہے کہ بعض لوگ شک کرتے ہیں فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو وہ شک قرآن میں نہیں ان کے ذہنوں میں ہے. اس کو مثال سے سمجھو، چینی میٹھی ہوتی ہے کڑوی، یہ پکی حقیقت ہے نا، لیکن صفراوی بخار ہو گرمی کا تو اس کی زبان پر آپ رکھے تو وہ کیا کہتا ہے، چینی میٹھی یا کڑوی؟ تو کڑواہٹ چینی میں نہیں، اس کے مزاج میں ہے. اب آپ کتنے زور لگائیں کہ نہیں جی وہ فلاں جو کہہ رہا ہے کڑوی وہ چھوٹا آدمی تو نہیں ایم پی ہے، تو یا شیخ الحدیث ہے جی وہ، اس نے 8 حج کیے ہوئے ہیں جو کہتا ہے چینی کڑوی ہے، تو ہم کہیں گے کہ چینی کے کڑوا ہونے میں حج کا کوئی اثر نہیں، ورنہ سارے حاجی کڑوی کہتے ہیں. چینی کے کڑوے ہونے میں ایم پی اے ہونے کا کوئی اثر نہیں، ایم پی اے ساری اس کو کڑوی کہتے ہیں نا. اس میں شیخ الحدیث ہونے کا کوئی اثر نہیں، ورنہ سارے شخص کڑوی کہتے ہیں. اس میں اثر ہے اس کے بگڑے ہوئے مزاج کا، اس کی بیماری کا، اور اس بیماری سے صحت کی بھی یہی نشانی ہوگی کہ جس دن وہ چینی کو میٹھا کہے گا تو سمجھے گے کہ یہ بیماری اس کی کٹ گئی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر شبہ ہے تو ان لوگوں کو جن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا،
وہ اس بیماری کی وجہ سے شبہ ان کی بیماری کا نام ہے قرآن پاک جو ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں. تو اس لیے اسلام کی صداقت سورج کی روشنی سے زیادہ واضح ہے دوپہر کے سورج کی روشنی سے الحمدللہ. اور باقی لوگ اپنے اس مسلک کو ثابت دین کو ثابت اسلام کے سامنے نہیں کر سکتے. وہ جو کتابیں ان حضرات کی ہے اب ان کے پاس کچھ دھوکے ہوتے ہیں. ایک دو کالج کے لڑکے تھے وہ پادری نے کہیں کہا کہ ہمارے پاس بھی آیا کرو دیکھو تمہارے کتاب میں بھی لکھا ہے قرآن میں تورات کا ذکر ہے انجیل کا ذکر ہے تو کبھی تو پڑھ لینی چاہیے نا آخر تم ایمان رکھتے ہو. اب وہ ان کو تو لے گیا لیکن وہاں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کی مبلغات وغیرہ تاکہ یہ لوگ ادھر پھنسیں گے کچھ تو ان میں کوئی غیرت وغیرہ تو ہوتی نہیں. اب وہ ایک دو لڑکے وہاں پھنس گئے. اب وہ آ کر مولوی صاحب سے لڑے کہ جی جب انجیل قرآن کہتا ہے کہ انجیل سچی کتاب ہے اور انجیل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح خدا کا بیٹا ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے. مولوی صاحب نے کہا کہ یہ انجیل وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اب ان کے ذہن میں بات کیا پکی بٹھا دی کہ تمہارا بھی تو ایمان انجیل پر ہے نا اچھا تم صحیح دکھا دو کہاں ہے. اب وہ یہی سوال کرے تم صحیح دکھا دو کہاں ہے اگر یہ جعلی ہے تو صحیح دکھا دو کہاں ہے. اب صحیح کون دکھائے بس جی آپ غلط ہے اگر یہ جعلی ہے تو صحیح دکھا دو کہاں ہے صحیح دکھا دو کہاں ہے. وہ دو لڑکے عیسائی ہو گئے. میں وہاں تقریر کے سلسلے میں گیا تو دو تین پروفیسر آئے کہ سنیں آپ عیسائیت کے بارے میں کچھ کہہ لیتے ہیں. میں نے کہا کچھ کہہ تو لیتا ہوں تو وہ ہمارا یہ مسئلہ بنا ہے. ان کا ٹھیک ہے. اب ان کو یہی بات پکی کروائی ہوئی تھی. وہ لڑکے بھی آئے میں نے کہا تقریر کی. اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی جاؤ آپ پادری سے پوچھا جا کے وہ انجیل کوئی ان کے پاس اصلی ہے تو لے آؤ. دو بوڑھے آدمی ساتھ بھیج دیے. ان کے کان پر میں نے دم کر دیا تھوڑا سا. وہ چلے گئے ساتھ. پادری نے کہا کہ قرآن میں انجیل کا ذکر ہے کہ جی ہاں یہ ہے انجیل. وہ کہنے لگے کہ یہ تو انجیل اصلی نہیں ہے جعلی ہے. پھر تم دکھاؤ انجیل کہاں ہے اصلی انجیل. دیکھو نہ اس کو مانتے ہیں نہ اصلی دکھاتے ہیں تم بالکل جھوٹے ہو. تو ایک بابا جی آگے بڑھے جس کے کان پر میں نے دم کیا ہوا تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ جی ہاں کہ میں ابراہیم ہوں نا. کہ تو کہاں سے آ گیا ابراہیم جعلی. لکھا پھر اصلی دو میں نے جا کے دکھا رہا ہوں. دوسرے بابا جی آگے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے میں ہی موسیٰ ہوں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹی تو رات ہے. کہ تو کہاں سے آ گیا جعلی موسیٰ کہ اچھا میں جعلی ہوں تو مجھے اصلی دو میں نے جا کے دکھا رہا ہوں. تو دیکھو سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن ان کا ہمارے ہاتھ میں ہونا تو ضروری نہیں. تو اس قسم کے دھوکے یہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس کوئی بات بیچاروں کے پاس نہیں ہے. نہ تو ان کی کتابوں پر ان کا اپنا عمل ہے بلکہ کبھی پورا مطالعہ بھی نہیں کرتی اپنی کتاب کا. یہ میں نے جے بی چریوٹ میں کی تھی فوری صاحب کو میں سنا رہا تھا کے ساتھ. تو ان کی کچھ لڑکیاں تبلیغ کرتی پھر رہی تھی چریوٹ شہر میں. تو جے بی کے لڑکے سارے جوان ہوتے ہیں. وہ بھی کوئی شہر 2 دن سودا لینے گئے ہوئے تھے. تو وہ دیکھا تو انہیں کہنے لگے کہ وہ ہمارے محلے میں آپ کبھی آئی نہیں تبلیغ کرنے کے لیے کبھی ہم چلتی ہیں. وہ اصل کے بعد میں مسجد میں بیٹھا تھا کچھ فٹ بال کھیل رہے تھے کچھ ہاکی لڑکے کھیل رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ 5-6 لڑکیاں ہیں اور کچھ ہمارے ساتھی ہیں مسجد میں آ گئے. وہ لڑکیاں بیٹھ گئی. آپ کون ہیں؟ وہ یا پریچرس. میں نے کہا کیا پریچ کرتی ہے؟ تبلیغ بائبل.
کہ کبھی آپ نے خود بھی پڑھی ہے؟ کیوں نہیں پڑھتی؟ آپ نہیں اپنا قرآن پڑھتے؟ ہم تو پڑھتے ہیں، آپ نے بھی کبھی پڑھی ہے؟ کہ بالکل جی، اس سے تو روحانیت تازہ ہوتی ہے۔ میں نے مغرب حضرات نکال کے ان کے سامنے رکھ دی کہ ذرا ہمیں بھی پڑھ کے سناؤ تاکہ ہمیں بھی تبلیغ ہو جائے۔ اب وہ بیچاری کیا پڑھتی؟ تیری چھاتیاں دونوں انگور کے گچھے ہیں، تیری کامت کھجور کی مانند ہے، میں ان گچھوں کو پکڑوں گا، اس کھجور پر چڑھوں گا، تیری ناپ گول پیالہ ہے۔ تو عورت کے سارے اعضاء کی بڑی اچھی تصویر کشی کی ہے اس نے، اور ہے وہ الہامی کتاب، اگرچہ تعلق احتلام سے ہو، الہام سے نہ ہو۔ اب عورت کا کسی دین کی ہو، اب اس میں کوئی شرم تو ہوتی ہے نا۔ اب میں یوں آگے کروں کہ یہ ذرا پڑھ کے سناؤ تاکہ ہمارا بھی کوئی روحانیت تازہ ہو جائے۔ وہ پیچھے ہٹتی جائے، میں پھر کتاب آگے کر دوں۔ اب وہ لڑکے بڑی بے قراری سے دیکھیں کہ پتہ نہیں ہے کیا چیز یہاں، کوئی سانپ نہیں، بچھو نہیں، کتاب بھی یہ لائی ہے، کوئی ہمارے والد صاحب نے کتاب نہیں دی، لیکن یہ پیچھے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ میں پھر آگے کر دوں کہ اچھا ابھی تو حزقیل کا باب بھی پڑھوانا ہے آپ سے، ذرا پڑھ کے سنائے، ایک دو باب ہو جائے۔ میں انہیں کہوں کہ دیکھو میں ترجمے والا قرآن منگواتا ہوں، تمہاری ہم عمر لڑکیاں بنا لیتا ہوں مسلمان، جہاں سے تم نکال دو گی وہ اس کا ترجمہ پڑھ کے سب کو سنا دے گا۔ اور تم بھی تو ہمیں کوئی دو باب سنا دو نا اس بائبل سے، تاکہ آپ کے آنے کا فائدہ ہو، پریچ بھی ہو جائے، ہمیں تبلیغ بھی ہو جائے کچھ۔ آ کر وہ کتاب چھوڑ کے باقی وہ کتاب آئے تک میرے پاس ہے بائبل۔ اب وہ جب باقی وہ لڑکے بڑے حیران، کہنے مولوی صاحب اس میں کیا سام بچھو ہے، یہ کیا عجیب نسخہ آپ نے نکالا ہے کوئی سکولی کی کتاب سے؟ تو میں نے کہا مسجد میں باہر جا کر بیٹھ کر مطالعہ کروں اس کا۔ اب وہ باہر بیٹھے پڑھ رہے ہیں، تو سب بات یہ ہے کہ روحانیت تازہ ہو یا نہ ہو، ویسے چیز مقوبہ ہے۔ چیز ویسے کہتے ہیں مقوبہ ہے۔ اسی طرح ان کے آپ کے علم میں ہوگا کئی آدمی ایسے ہیں وہ یہاں مسلمان ہوتے ہیں، وہاں جا کے عیسائی جاتے ہیں، یہاں سے بھی چندہ اکٹھا کر لیا، وہاں سے بھی چندہ اکٹھا کر لیا، اور پھر ان کا ایک یہ سازش ہے، وہ لکھ کر بھیجیں گے کہ اتنے ہمارے عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں اور پیسے بھیجو ہمیں، اور پھر اس کے بعد اتنے نام دی، اب اتنے پیسوں سے اتنے عیسائی دوبارہ ہو گئے ہیں، پھر اور چندہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے چندے اکٹھے کرنے کا ایک عجیب بہانہ ہے۔ میں کافی سالوں کی بات ہے، وہ گرے کے قریب آگے دریا راوی سے پار میری تقریر تھی، تو 11 بجے چھٹی ہوتی تھی، اس وقت 11:30، تو ظہر کی نماز کے بارے میں گرے والوں نے کہا کہ آپ کھانا ظہر کا یہاں کھائیں اور رات کو تقریر مگر آپ کو پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں ایک جو ان کا امام مسجد تھا کہ یہ جی بہت بڑا پادری تھا، اس کا نام تھا محمد اسلم اس وقت، کہ یہ جی بہت بڑا پادری تھا، بڑی تحقیق کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ وہ بھی مجھے پوچھنے لگا کہ جی یہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ خطرہ ضرور کرو۔ ان کا خطرہ تو ہونا چاہیے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے کس عمر میں کیا تھا؟ ابھی تمہاری عمر تو وہاں تک نہیں پہنچی۔ مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ کے پاس بائبل ہوتی نا تو میں آپ کو بڑھیا باتیں بتاتا۔ بائبل میرے تھیلے میں تھی، میں نے نکال کے دے دی، میں نے کہا وہ دیکھتا رہا، تو کافی نشان لگے ہوئے ہیں۔ کوئی 3-4 مہینے گزرے، میں لاہور سے آیا، اوکاڑا بس اسٹینڈ پر اترا تو چھوٹا بھائی کھڑا ہے سامنے، کہنے لگے جی وہ ہم بڑا انتظار کر رہے ہیں، ایک پادری آیا ہوا 2-3 دن سے، اس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔